کافی آپ حضرات کے سامنے شیخ الطریقت نمونہ اسلاف حضرت مولانا قاری غلام یاسین صدیقی صاحب دامت برکات ملالیہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ جناب مولانا قاری غلام یاسین صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات۔ صدق اللہ العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات گرامی، گزشتہ رات سرگودا میں بہت عالمی سطح کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا، ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے۔ میرا کیونکہ تعلق ہے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کا، میں نائب امیر ہوں، اس حیثیت سے میری وہاں حاضری تھی۔ ساری رات وہ پروگرام رہا، اشراق کے بعد 2 گھنٹے آرام کیا اور پھر ایک جگہ جمعہ پڑھایا، وہاں ذکر کرایا، کچھ لوگ پھر وہاں بیٹھ ہوئے، اور اس کے بعد پھر جنگ کے راستے سے بہاولپور کی بجائے آپ کے جلال پور پیر والا کی طرف رخ کیا۔ میرا بیٹا قاری محمد سہیل صدیقی، جو قاریوں کوئی میزبان ہیں، ان کو لے کے آ رہے ہیں، ابھی وہ موٹر وے سے اترنے والے ہیں۔ تو میں نے کہا، مجھے یاد بھی کر رہے تھے، وہ قاری صاحبان میرے تعلق والے ہیں، یاد بھی کر رہے تھے۔ میں نے کہا ان کی زیارت بھی ہو جائے اور آپ کی زیارت بھی ہو جائے۔ حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے، میں وہ لفظ نہیں کہتا، میں جو کہہ گئے ہیں، یہی ہے ہمارے اکابرین کا طریقہ، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ اگر یہ کچھ نہ ہوتے تو کیا اتنا بڑا ادارہ، اتنی خوبصورت مسجد اور خانقاہ یہ بنا سکتے تھے؟ بولو بھائی، یہ کوئی معمولی کام نہیں، اور عرصے دراز سے بیمار بھی ہیں، اور اس کے باوجود انت تک محنت کر کے یہ ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی دینے کے لیے شب و روز کام کر رہے ہیں۔ میری اور آپ کی، ہم سب کی یہ دعا ہے، حضرت قاری صاحب کی عمر میں، صحت میں، آل اولاد میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ میرا تعلق روحانی شیخ العرب والعجم، مرشد عالم حضرت شیخ مولانا عبدالحفیظ مکی سب کا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ساری زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری، وہاں کی ان کو شہریت ملی، نیشنلٹی ملی، اور پھر جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، جیسے ساری زندگی وہ تبلیغ میں وہ پوری دنیا میں پھرتے رہے۔ میں ان سے بیعت انگلینڈ میں ہوا تھا، میں ان سے بیعت
انگلینڈ میں ایک پریسٹن شہر ہے، اس میں حضرت اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، میں وہاں بیٹھ ہوا، تھوڑے دن بعد انہوں نے مجھے خلافت عطا کر دی۔ پھر حضرت کے ساتھ انگلینڈ کے سفر بھی رہے، ساؤتھ افریقہ کے سفر بھی رہے، اور حرمین شریفین کے سفر کے ساتھ ساتھ عرب امارات کے سفر بھی رہے، اور پاکستان کی کراچی سے لے کر کشمیر تک حضرت کے ساتھ سفر رہا۔ اور یہ فقیر کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی، سال میں 4 مرتبہ میں حرمین شریفین حاضری دیتا رہا۔ سبحان اللہ۔ 2 دفعہ انگلینڈ سال میں اور 4 دفعہ حرمین شریفین، اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا مشائخ کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے اندر نفل پڑھنے کا بھی موقع عطا کیا۔ 335 کے قریب ہندو، عیسائی اور چینی اس فقیر کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور ہزاروں بچے بچیاں حافظہ، قاری، قاریہ، عالم بن کر، مفتی بن کر، 7 عشر کے قاری بن کر پوری دنیا کے اندر دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ من آمن کہ من دانم، میں سمجھتا ہوں میں کیا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کی دعاؤں، اساتذہ کرام کی شفقت اور ان کی دعاؤں کے ضلع میں اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت اس فقیر سے لی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ انتہائی تھکاوٹ تھی، پوری رات پروگرام تھا، صبح اشراق کے بعد 2 گھنٹے صرف آرام کیا، پھر چل پڑا۔ کہ آپ کی محبت میں حاضر ہوا ہوں، اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ 2 آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرا بندہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے گناہگار بندہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو دل میں ذکر کرے گا، میں بھی دل میں ذکر کروں گا۔ تو کسی مجمع میں میرا ذکر کرے گا، میں فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، اس وقت تھوڑی دیر تھوڑا سا اندازہ لگانا، ججمنٹ کرنا کہ دنیا میں کسی ایم پی سے دوستی ہو جائے، ایم این اے سے دوستی ہو جائے، وزیر سے دوستی ہو جائے، اور وہ کہیں آپ کا تذکرہ کر دے ایم این اے کسی کا، اور اس کو معلوم ہو جائے، اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے کہ جناب ایم پی اے صاحب نے میرا نام لیا، ایم این اے نے میرا نام لیا، منسٹر نے میرا نام لیا، تو دوستو بزرگو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم گناہگار بندے اللہ کا ذکر کریں، اور اس وقت میں اللہ ملائکہ کو جمع کر کے ہمارا ذکر کریں، اتنی بڑی سعادت کی بات۔ اللہ کے بڑے مزے جو چاہے چکھ لے، اللہ کے بڑے مزے۔ میرے استاد مکرم شیخ العرب والعجم، شیخ الحدیث، حافظ القرآن والحدیث، ولی کامل شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے بڑے مزے جو چاہے چکھ لے۔ پھر فرماتے کہو اللہ 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 اللہ۔ تو دوستو لوگوں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اس ادارے کے اندر بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کریں، اور عرش معلیٰ پر اللہ فرشتوں کو جمع کر کے ہمارا ذکر کریں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگلا حکم ہے وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر بجا لاؤ، نہ شکری نہ کرو۔ اور میں یہاں پر دعوے سے ایک بات کہتا ہوں، جو ذاکر ہوگا وہ شاکر ہوگا، جو ذاکر ہوگا وہ شاکر ہوگا، جو ذاکر نہیں ہوگا وہ شاکر نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف اس کی لو نہیں لگی ہوئی، اللہ کی طرف اس کا دھیان نہیں، اللہ کی ذات سے اس کا تعلق نہیں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے
وہ کہے گا کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے وہ کہے گا کچھ بھی نہیں، مگر یہ نہ جیب میں پیسے ہیں، نہ گھر میں پیسے ہیں، نہ آٹا ہے، نہ گھی ہے، کچھ بھی نہیں، مگر اس سے پوچھو مرد کلندر سے کیا حال ہے، جو جواب میں کہے گا الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو دردا صفوت رضی اللہ عنہ، مثال بنا لو، انبیاء میں سے کسی کا نام ہے علیہ السلام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو چار صحابہ کا کٹھا تذکرہ ہو رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا تذکرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی بدو کا تذکرہ ہے کہ کیا کہو گے رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل و قدر صحابی، مسجد نبی شریف میں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، نہ پڑھانے والا کا کوئی پورا کپڑا تھا، نہ پڑھنے والوں کا پورا کپڑا تھا بدن پر، صرف 70 چھپائے ہوئے بیٹھے تھے۔ گھر سے اطلاع آئی آپ تو لے کے ان کو مست بیٹھے ہو، گھر میں تو آٹے کی چٹکی بھی نہیں، چٹکی سمجھو یعنی چونڈی رکھتے تھے کہیں نہیں، گھر پیڑا نہیں چونڈی، گھر میں تو ایک چونڈی، ایک گھر میں آٹے کی چٹکی بھی نہیں، کیا قربان جائے ان لوگوں پر۔ تو انہوں نے فرمایا میری گھر والی کو کہہ دو ہم اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہیں، گھر میں آٹے کی چٹکی نہیں، اور یہاں بیٹھ کے فی سبیل اللہ قرآن و حدیث کا درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور یہ اس پر کوئی یہ نہیں کہ ہم دین کے کام میں لگے ہیں اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، نہیں، نہ شکرے نہیں تھے اس لیے کہ وہ ذاکر تھے، نہ شکرے نہیں تھے، تو فرمایا ہم اس حال میں بھی اللہ سے راضی تھے۔ اب اگلی بات سنو، گھر اطلاع پہنچی، حضرت یہ فرما رہے ہیں، فرمایا ان کو کہو جس کام میں لگے ہو لگے رہو، میں بھی اللہ سے راضی ہوں، اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوں۔ دوستو یہی بات کو آج یاد کر کے، کون ہے یہ بات یاد کر کے دنیا دار لوگوں سے یہ بات جا کے کہیں گے، گھر والوں کو یہ بات جا کے کہیں گے، ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ بات بڑی پتے کی بات میں آگری کر رہا ہوں جو حضرت نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے جب ہم اللہ کے ہاں پہنچیں گے، اللہ ہمارا اعزاز و اکرام فرمائیں گے، اور یہ دنیا دار کمینے ہمارا مقام دیکھیں گے تو ہماری طرف اشارہ کر کے کہیں گے کاش ان جیسے ہوتے، کاش ان جیسے ہوتے، مگر فرمایا جب ہم ان کا انجام دیکھیں گے، ان جیسے کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، تو ہم ان کی طرف دیکھ کر یہ نہیں کہیں گے کاش ان جیسے ہوتے۔ دوستو کبھی سوچا مرنے کے بعد جو اعمال کام آنے ہیں کیا اس کی تیاری کی؟ انہم ملاقو ربہم، اللہ کے ہاں لوٹ کر جانے والے ہیں، کیا کچھ تیاری کی؟ سامان سفر ہمارے پاس ہے، ہر ایک بنے اپنے آپ کو تسلی دی ہوئی ہے، بڑی لمبی زندگی پڑی ہے، بدل لیں گے، ابھی تو چلنے دو۔ تبلیغ والوں کو یہی کہتے ہیں، علماء کو یہی کہتے ہیں، اللہ والوں کو یہی کہتے ہیں، اب اپنی موت سے کوئی بچت نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ ارے غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے یہ منادی، گر تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، زندگی آمد برائے بندگی، آپ ہی کہتے ہیں زندگی سارے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ کے ہاں پہنچ کر کیا کہیں گے؟ ہر سال میں 1 ایکڑ یا 1 بیگھہ زمین کا لے لیتا تھا، اور مدارس والے آتے تھے، میں کہتا تھا میں مقروض ہوں، مارکیٹ بنوا لی، مقروض ہو گیا، ٹریکٹر خرید لیا،
مقرور ہو گیا، مول صاحب میرے پاس کشل کی کہاں بیٹھے، میرے پاس تقاض کے کہاں بیٹھے؟ کوئی اللہ تو جانتا ہے، بولو بولو، اللہ جانتا ہے۔ یہاں ہیرے پھیرے کر رہے ہیں ان مدارس والوں کے ساتھ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ کہتے ہیں سب کچھ کے ہوتے ہوئے تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، تو ساری زندگی یہی کہے گا کچھ بھی نہیں، ساری زندگی یہی کہے گا کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو میرا ذکر کثرت سے کرو، سبحان اللہ، اے ایمان والو میرا ذکر کثرت سے کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ کا یہ جو ارشاد ہے کہ میرا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ کا ذکر اتنا کر کے لوگ تجھے دیوانہ کہنے لگ جائیں، ان کو تو ہوش ہی نہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ کا ذکر۔ اللہ ہمیں ذاکر بنا دے، سارے کو اللہ ہمیں ذاکر بنا دے، اللہ ہمیں شاکر بنا دے، اللہ ہمیں متقی بنا دے، اللہ پرہیزگار بنا دے، اللہ سچا بنا دے، اللہ عابد بنا دے، اللہ زاہد بنا دے، زندگی عبادات سے مزین گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوستو ہم ہر روز قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں بڑے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں؟ زندگی کے جتنے دن تھے ہر آنے والا دن اس میں سے کم ہو رہا ہے، مگر کہتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، بڑے نہیں ہو رہے، جو وقت مقرر ہے ہمارا جانے کا وہ تو قریب آ رہا ہے۔ اچھا یہ نوجوان بیٹھے ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ تو ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ کرے ان کی بھی شادی بولو ہو جائے، دعا کر رہا ہوں نا ہو جائے۔ اچھا دن مقرر ہو جائیں تو ہر روز کیا کہو گے؟ دن بڑھ رہے ہیں، شادی کے جو دن مقرر ہو گیا تو کیا کہو گے بھائی؟ یہ دولہا کیا کہے گا؟ اور تمہیں تمہارا دماغ خراب ہے، نشے میں ہو، دن تو قریب آ رہے ہیں اور تم ابھی یہ بھی تیاری نہیں کی، یہ بھی تیاری نہیں کی، یہ بھی تیاری نہیں کی۔ وہ بات تو سمجھ آتی ہے، یہ نہیں کہ پتا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بچن نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، یہ تجھے پتہ نہیں؟ پہلے موت آتی تھی، لوگ بیمار ہوتے تھے، خیرات اپنے ہاتھ سے کرتے تھے اور بخش بخشا کرتے تھے، وصیت لکھتے تھے، توبہ کر کے کہ دنیا سے جاتے تھے، خیرات کر کے جاتے تھے، مسجد بنوا کے جاتے تھے، مدرسہ بنا کے جاتے تھے۔ اب تو ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اب جب اچانک موت آتی ہے آدمی حق کا بکا رہ جاتا ہے، اوہو مجھے تو موت نے سنبھلنے ہی نہیں دیا۔ کیا ہماری عمر کے لوگ نہیں جا رہے؟ نوجوان نہیں جا رہے؟ جا رہے ہیں، جیسے وہ اچانک چلے جا رہے ہیں ہم نے بھی اچانک چلے جانا ہے۔ اب ارادہ کرو انشاءاللہ آج سے 5 نمازیں اہتمام سے پڑھیں گے، 5 نمازیں اہتمام سے باجماعت پڑھیں گے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اور زیارت کریں گے، ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آئیں گے، علماء سے محبت کریں گے، مدارس پر خرچ کریں گے، مساجد پر خرچ کریں گے، تبلیغ میں وقت لگائیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذاکر بنا دے، پھر انشاءاللہ دعا بھی ہوگی تو یقیناً ہوگی۔ دل سے بھی دعائیں ہو رہی ہیں کہ ماشاءاللہ اتنے اچانک ایک پروگرام کی دعوت آپ تک پہنچی، آپ حضرات اپنے سب کو چھوڑ چھاڑ کر آپ حضرات یہاں آئے ہیں، آپ کا ہم سب کا اللہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن پر تسبیح ہے تسبیح نکال لیں اور ابتدا میں 2 زانو ہو جائیں، ابتدا میں 2 زانو ہو جائیں، اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں، پھر تک جائیں تو پھر پہلو بدل لیں اور اس وقت یہ تصور کریں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر جامعہ کے اندر بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ عرش معلیٰ پر
فرشتوں کو جمع کر کے ہمارا ذکر کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا.